کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگا اپنی امت سے، مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا۔ اور اشرف الانبیاء کے دنیا سے جاتے ہی ان کی آل پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، کہ جو جلاؤ گھراؤ سے شروع ہوا، کہ اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت اور دفن کے فوراً بعد گھراؤ ہوا، پھر 2 دن کے بعد اور پھر 5ویں یا 7ویں دن جلاؤ بھی ہوا، گھراؤ بھی ہوا۔ اور عالم اسلام میں سب سے پہلے اگر اشرف الانبیاء کے بعد کسی پر تعزیانہ پڑا، کسی کو ڈرایا گیا، کسی کو دھمکایا گیا، اور جیسا کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ تماچا مارا گیا، تو وہ ذات کوئی اور نہیں اشرف الانبیاء کی وہ بیٹی، کہ جس بیٹی کے لیے یہ اہتمام تھا کہ اشرف الانبیاء کو معراج پر بلا ان کی خلقت کی ابتدا، وہ بیٹی کہ جس کے ادب میں اشرف الانبیاء کھڑے ہوتے تھے، اور نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ قام الیہا، کہ کھڑے ہوتے ہوئے ان کی جانب بڑھتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ چومتے تھے، اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور پھر کبھی گلے لگاتے تھے، کبھی ان کے گلو مبارک کو سونگھتے تھے، کبھی ہاتھوں کو سونگھتے تھے، اور کبھی بالوں کو سونگھتے، اور فرماتے تھے فاطمہ کو گلے لگا کر وہ خوشبو ملتی ہے کہ جو مجھے معراج۔ اور یہ ہم توجہ دلا چکے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو ایک نہیں بہت ساری معراج ہوئی، کوئی اس کی حد نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 200 مرتبہ، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ 201 یا 202 یا 205 دفعہ نہیں ہوئی، کوئی حد نہیں ہے۔ اور جو معراج ہیں وہ جسمانی روحانی نہیں ہے، سوتے ہوئے۔ عموماً ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں بلکہ کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے، عزاداری کہہ لیں تو اس سے لگتا ہے جیسے کہ ہم کسی خاص شیعت کے رکن کی جانب دعوت دے رہے ہیں، نہ، عزاداری بھی بے شک نہ، صرف یہ کہا جائے کہ اگر تم مسلمان ہو تو اتنا سوچو کہ نبی کے بعد نبی کے پورے گھرانے کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، حتیٰ 50 سال کے بعد ان کی نواسیوں کو اسیر کیا۔ کیسے اسیر کیا گیا؟ جیسے کافر کنیزوں کو کیا۔ کیا ان چیزوں کو سننے کے بعد غمگین ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ لہذا ہمیں تمام مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے اس جانب کہ یہ سوچو کہ نبی کے بعد نبی کی آل پر یہ کیوں مصائب اٹھائے گئے، یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مصائب اٹھائے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے عزاداری ہے، اور عزاداری در حقیقت اہل بیت کے یا بالفاظ دیگر محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ان کے مصائب بیان کرنے کے لیے، اور جب مصائب بیان ہوں تو ساتھ ہی مصائب ڈھانے والوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹانے کے لیے۔ اور پرسوں بھی توجہ دلائی، اور میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ تمام ادیان کے ساتھ محبت سے برتاؤ کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ٹالرنس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سراخوں، لیکن ان کے ملا بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ برادران حضرت یوسف جیسے بھائی ہیں، وہ بھی بھائی، انکار نہیں کرتے ہم، وہ جب موقع ملے گا کنویں میں ڈال دیں گے، جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ڈال دیا۔ تو اہل سنت کا معاملہ الگ ہے ان کے ملاؤں کا، اور یہ ہمیں بار بار ان کو باور کرانا چاہیے کہ بابا وہ فقط شیعوں کے خلاف نہیں ہیں، وہ بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، یہ دونوں اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث ان دونوں کو کافر کہتے ہیں، یہ تینوں مل کے شیعوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن ہم شیعہ کسی کو کافر نہیں کہا۔ یا علی، لہذا یاد رکھیں، یہ بات ہمیں بار بار لوگوں کو بتانی چاہیے۔ بعض دیوبندی مساجد میں جا کے کہنا چاہیے بریلوی مرا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو، بآواز بلند کہو اس بریلوی کے لیے کہ خدا اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحمت نازل ہو، اس کی قبر نورانی۔ دیوبندی سے کہا جائے بریلوی، بریلوی سے کہا جائے دیوبندی کے لیے، ان دونوں سے کہا جائے اہل حدیث کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ اور انڈیا کا تو بہت مشہور لطیفہ ہے، گاؤں میں دیوبندی نے نماز جنازہ پڑھا دی تھی تو نتیجتاً پورے گاؤں میں تجدید نکاح۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ نکاح فقط علم سے نہیں ٹوٹ، حرام کی اولادوں کے لیے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو ظاہر ہے کہ اگر نکاح ٹوٹ رہے ہیں تو پھر تو اب یہ لوگ ذرا سے احتیاط کرنے لگیں، اب زیادہ نکاح نہیں توڑتے عزاداری کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے کہ میڈیا میں اتنی عزاداری آ رہی ہے تو یا تو فتویٰ بدل دیا ہے یا فتویٰ بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں کہ اب اس میڈیا کے دور میں، گلوبلائزیشن کے دور میں، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں امکان ہی نہیں ہے کہ عزاداری امام حسین سے ریلیٹڈ چیزوں پہ نگاہ نہ پڑے، لہٰذا اب اگر اس فتوے کا زیادہ شور مچایا تو پھر حلال زیادہ ہونا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اس کا، کیونکہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے کچھ نہ کچھ ضرور نظر آئے۔ اور یہی ہمیں انہیں بیان بیدار کرنا ہے کہ کسی بھی گناہ سے، فسق و فجور ہو، رقص و موسیقی ہو، شراب ہو، زنا ہو،
ان کے مولوی نہیں کہتے نکاح ٹوٹ گیا. لیکن سب سے زیادہ جو یہ لوگ سینسٹیو ہیں ذکر محمد و آل محمد سے اس پر پتھراؤ کرتے ہیں. یہ جو آج دہشت گردی نظر آتی ہے، ان دہشت گردوں کا جو اصل مذہب ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے یہاں بڑی نادانی ہوتی ہے، مومنین نہیں جانتے ہیں. ہم ٹھک سے کہہ دیتے ہیں وہابی، اور اس وہابی کہنے سے ہم در حقیقت مجرموں کو ایک ریلیف دے رہے ہوتی ہیں، ان کو فیور دے رہے ہوتے. پاکستان میں جتنی دہشت گرد تنظیمیں یاد رکھیں وہ وہابی نہیں ہیں، وہ دیوبندی ہیں. اور جب آپ وہابی کہتے ہیں نا، دیوبندی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی ہمارا جرم دوسرے پہ. دیوبندی اور سلفیوں کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، لیکن پاکستان یہ وہابی اور دیوبندی کا ایک فرق ہے. وہابی پھر کھڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے، یاد رکھ، کھڑے تو پورے ہو نہیں سکتے جب تک کہ مولا امیر المومنین کو کوئی نام، تھوڑے سے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے کھڑے ہونے کی آپ کو علامت بتاؤں، یہ فرق پتہ ہونا چاہیے، ہمارے لوگ نہیں جانتے. وہابی کا شور مچاتے ہیں، دیوبندیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے. دیوبندی اور بریلوی کا آپ کو واضح فرق بتاؤں، معذرت، دیوبندی اور وہابیوں کو فرق بتاؤں. مثال کے طور پر اس بارے میں ہمارا پورا کلپ بھی ہے. شیخ عثیمین سے سوال ہوا یوم عاشور مبارک باد دینے کے بارے میں. اب یہ وہابی ہے پکا، سعودی عرب کا ایک پکا وہابی سلفی مفتی، درباری مفتی. لیکن آپ کو ہم فرق بتا رہے ہیں کہ وہ پھر تھوڑے سے کھڑے ہیں، تھوڑی غیرت ہیں. تو شیخ عثیمین نے کہا کہ عاشور کے دن مبارک باد دینا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت، نہ یہ کام رسول نے کیا ہے نہ اصحاب نے کیا ہے. لہٰذا عاشور کے دن عاشور کی مبارک دینا نئے سال کے عنوان سے، لیکن یہ جتنی مبارک بات چل رہی ہوتی ہے یا وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو خود بھی پکے وہابی نہیں ہیں لیکن انہوں نے کام دیوبندی کر رہے ہوتی ہیں. اگر آپ کسی وہابی سے پوچھیں یوم ابو بکر یا عمر یا عثمان منایا جائے، وہ ٹھک سے کہے گا نا یہ بدعت ہے. یوم علی یہ بھی بدعت ہے، یوم حسین یہ بھی بدعت ہے. وہ بدعت کہے گا تو سب، لیکن دیوبندیوں میں منافقت ہے. یوم علی بدعت ہے، یوم حسن بدعت ہے، یوم فاطمہ بدعت ہے، یوم حسین بدعت ہے، لیکن ساتھ میں شور مچاتے ہیں جی پاکستان میں چھٹی ہونی چاہیے یوم صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی اور ذوالنورین کی. یہ منافقت ہے، یہ والی منافقت وہابیوں میں نہیں. لہٰذا وہابی سے کہیں گے کہ پاکستان میں ہو یوم صدیق اکبر ہو، وہ کہے گا بدعت ہے. یوم رسول اللہ ہو، کہے گا بدعت. دیوبندی کبھی نہیں کہے گا. وہ چاہے گا کہ ذکر اہل بیت ختم ہو، یہ والا ذکر ہو جائے. وہ انڈیا میں بات کرے گا سیکولرزم کی، پاکستان میں بات کرے گا نظام شریعت کی، افغانستان میں بات کرے گا طالبان میں نظام شریعت کی، زاہدان میں بیٹھ کے کہے گا کہ ایران میں ریفرینڈم ہونا چاہیے اور یہ حکومت اسلامی صحیح نہیں ہے اور پردہ واجب نہیں ہے. یہ وہ اس وقت جو زاہدان کا مفتی ہے، مفتی عبد الحمید. تو ان وہابیوں کے ہر جگہ ورژن الگ ہوتے ہیں یار، دیوبندیوں کے معذرت. اور بعد میں عثیمین نے ایک جملہ کہا کہ جس پر توجہ رہنی چاہیے، اور اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور تفصیل سے دوبارہ کبھی ڈسکس کریں گے اور مزید حوالوں کے ساتھ. بعد میں اس شخص نے پھر ایک کھری بات کیا کی کہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ نے ایسا کیا، نہ اصحاب نے کیا. ٹھیک ہے، کیا نہیں کیا؟ پہلی محرم کو نیو ایئر کی مبارک. بعد میں اس نے کیا کہا؟ بعد میں کہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ محرم نیا سال ہے ہی نہیں، یہ تو دوسرے خلیفہ نے آخر دوسرے سال میں محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا تھا کہ یاد رکھ. بھلے محرم نیو ایئر نہیں ہے، اسلامی نیو ایئر یا اسلامی نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے کس سے؟ ربیع الاول سے. ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدا ہے، جو لیلۃ المبیت ہے، کہ جب اشرف الانبیاء نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، فاروق هذا الامت به یفرق بین الحق والباطل یعصب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اپنی جگہ سلایا، وہ شب اول ربیع الاول تھی. اس پر خود ایک اہتمام ہونا چاہیے، وہ یاد تازہ رہنی چاہیے. تو ہجرت شروع ہوئی ہے اور اشرف الانبیاء کے دور میں ربیع الاول ہجرت کا پہلا سال. بس کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سال جو سنت نبوی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے ربیع الاول، اور اسلامی سال جو بدعت عمری ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے صلوات پڑھنے پر محمد والے. تو اہل بیت کے ذکر کے خلاف یہ لوگ رہتے ہیں. اب جب ہم نے ذکر کیا وہابیوں کا تو نہ ان کے لیے دل نرم ہو جائے، ان کے الگ جرائم، یعنی ان دونوں کی ہم نے کیفیات کو بیان کیا ہے، نہ یہ کہ ایک کے لیے دل کو نرم، کیونکہ اصل معیار بعد اشرف الانبیاء دین کا ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام.